اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 12,000 یہودی جو کہ بن گئے تھے وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس قبیلے سے، کس قوم سے تھا۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سینچر کے دن، مطلب ہفتے کے دن، مچھلی کا شکار ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، جس کو ہم یوم السبت کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ ہفتے کے باقی دنوں میں شکار آپ کو حلال ہے، لیکن ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، چاہے وہ مچھلی کا شکار ہو یا کسی اور جانور کا شکار ہو۔ تو ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے کافی زیادہ نقصانات ہو رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے بے شمار بہانے بنائے۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی سے مچھلیوں کو پکڑ لو۔ یہ طریقہ کار ان کو شیطان نے بتایا تھا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، جس کام سے ان کو منع کیا گیا، اور وہ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ہفتے کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا، جو کہ ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکار سے بالکل بھی باز نہیں آتے تھے، مطلب وہ کھلے عام شکار کیا کرتے تھے، ہیلا کرنے سے کوئی باز نہیں آتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار سے وہ باز رہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس کام کو دل و جان سے برا سمجھ کر خاموش رہے، دوسروں کو منع بھی وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نمبر 3، کچھ لوگ وہ تھے جو نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ بغاوت کر دی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی، اور شیطان کی ہیلا بازی نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے کے بارے میں جائز قرار دے دیا، اور ان مچھلیوں کو انہوں نے کھایا بھی اور انہیں بچایا بھی۔ جب نافرمانیوں کو منع کرنے کے باوجود انہوں نے شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، جو کہ نافرمانی سے روکنے والے بھی نہیں تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ مطلب ان لوگوں کی جو شکل و صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کے ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ لوگ ذلیل بندر بن گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روزانہ رویا کرتے تھے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد روایات میں تقریباً 12,000 آتی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یہ لوگ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور جو لوگ ایسے تھے جو کہ شکار سے منع نہیں کرتے تھے لیکن وہ خاموش بھی، انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے اور خاموش تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اس واقعے کا ذکر سورۃ الاعراف میں مکمل تفصیل کے ساتھ بھی ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے،
ان کی نافرمانی کے سبب سے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں، ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21۔ محترم سامعین اور محترم بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں یہی تو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب آگ میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان بھی موجود ہے۔ کاش اس واقعے سے سننے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا خوف خداوندی وہ پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر عزت و اکرام کے سلطان کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔